سی دلکش جوان اردو، ہماری پیاری زبان اردو۔ ناظرین آداب، اردو دنیا کا تازہ ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں سید احمد جیلانی۔ حیدرآباد میں منعقدہ نوروزہ 19واں قومی اردو کتاب میلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو میلے کے اغراض و مقاصد اور ابتدائی دنوں کی سرگرمیوں سے روشناس کرایا تھا۔ تازہ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو میلے اور اس میں ہوئی ادبی، علمی و دیگر سرگرمیوں سے روبرو کرائیں گے۔ حیدرآباد قومی اردو کتاب میلہ قدردانی اور کاروباری ہر دو لحاظ سے کامیاب رہا۔ اس کے ساتھ دیگر تہذیبی، ثقافتی، ادبی اور تعلیمی پروگراموں نے کتابوں کے شائقین کو میلے تک کھینچ لانے میں مدد کی۔ حیدرآباد کتاب میلے میں کتابوں کا جشن 9 دنوں تک جاری رہا۔ اسی کے تحت بک ریویو کا پروگرام بھی 15 دسمبر کو منعقد ہوا۔ کتاب میلے میں ادبی ذوق و شوق رکھنے والوں کے لیے سامان وافر تھا۔ بک ریویو کا ایک پروگرام 15 دسمبر کو ہوا، جس میں 2 شعری مجموعے اور 2 نثری کتب پر تبصرہ نگاروں نے تبصرے کیے۔ استاد شاعر محسن جلگامی کی کتاب جنس درون جاں پر عقیل ہاشمی نے تبصرہ کیا۔ عقیل ہاشمی کے مطابق جدید لب و لہجے کے شاعر محسن جلگانوی کے اشعار میں معنی آفرینی، گہرائی اور گہرائی ہے۔ جدید استعارے میں ڈھلے الفاظ میں نیا رنگ و آہنگ ہے، جس میں جدید عہد کی کشمکش اور کشاکش کی تصویر پورے آب و تاب سے جھلکتی ہے۔ میں نے کبھی ڈاکٹر محسن جلگانوی کو احساس دلوں کا شاعر بھی کہا تھا، اور آج ان کا ایک مجموعہ جن سے درون جاں کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ کس قدر سچی بات ہے کہ ان کی شاعری کو وقفے سے پڑھنے سے پتہ چلا کہ ان کی شاعری نمائشی، محمل، گنجلک، پیچیدہ، لاجانی خیالات کا آمیزہ نہیں۔ کتاب کے ریویو کے پروگرام میں ایک اور شعری مجموعے ستارہ یا آسمان پر امتیاز الدین نے تبصرہ کیا۔ نثری تخلیقات کے تحت پروفیسر اشرف رفیع کی کتاب شرح دیوان غالب پر ڈاکٹر حبیب نثار نے پرمغز تبصرہ پیش کیا۔ غالبیات یا غالب فہمی میں اس کتاب کو خوشگوار اور خوشنما اضافہ تصور کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں غالب شناسی کی ایک مستحکم روایت موجود ہے، جس کی ابتدا 1855 میں حبیب اللہ زکا کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ 1925 کے بعد حیدرآباد میں غالب شناسی کی باغ ڈور فرزندان جامع عثمانیہ نے سنبھال لی۔ ضامن کنتوری کی یہ شرح حیدرآباد میں غالب شناسی کی ایک مثال ہے، اور اس کی اشاعت ایک ممتاز عثمانین کا معتبر کارنامہ ہے۔ شکریہ۔ مظہر الزماں کی تصنیف خود کے غبار میں پروفیسر بیگ احساس نے تبصرہ کیا۔ اس مجموعے میں 13 کہانیاں ہیں، جن میں 8 کہانیاں ناف کے اندر سیریز کی ہیں۔ 9ویں کہانی ناف کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ بے آباد آبادیاں، عرض حال، خود کو چھوڑے ہوئے لوگ، پچھلی زمین والے اور دیگر کہانیاں ہیں۔ بیگ احساس کے مطابق مظہر الزماں کی کہانیاں زمان و مکان سے ماورا ہوتی ہیں۔ تینوں تبصرہ نگاروں کی کاوشوں کی ادبی حلقے میں کافی ستائش کی گئی۔ آج کے مصروف ترین دور میں لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے
غزل کے بعد جس صنف کو قارئین پسند کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ افسانہ ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام منعقدہ کتاب میلے میں افسانہ نگاری کا پروگرام بھی منعقد ہوا۔ پروگرام میں 4 افسانے پڑھے گئے، جس میں سنجیدہ موضوعات کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کی چاشنی بھی تھی۔ 4 افسانے اور 4 جہاد، امنگوں، آرزوؤں، خواہشات، تضادات اور کشمکش کا حسین امتزاج۔ انیس الدین فاروقی کا افسانہ امنگوں اور خوابوں کا مرقع تھا، جس کے حصول کے لیے کوئی اصول نہ تھا۔ کہ یونیورسٹی طلباء کے ایک تشدد پسند گروپ نے اس کے بیٹے شام سنگھ پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، کیونکہ اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر کالج میں ریگنگ کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہیں قمر جمالی کا افسانہ بنیاد کا پتھر خودی کی تلاش میں گم کردار کے ذاتی کرب کو بحسن خوبی پیش کرتا ہے۔ اسے کھو جانے میں بڑا مزہ آتا تھا، کیونکہ جب تک وہ کھویا ہوا ہوتا اسے ایک طرح کی طمانینت رہتی کہ کوئی اسے کھوج رہا ہے۔ وہ بار بار کھو جاتا، کھو جانا اس کی فطرت میں شامل ہو گیا تھا۔ اکثر وہ گھنٹوں کھویا پڑا رہتا اور اپنے ہی کھو جانے کے رمز سے حظ اٹھاتا رہتا۔ ان دونوں سنجیدہ افسانوں میں کردار زندگی کے الگ رنگ و آہنگ کی تصویر پیش کرتا ہے۔ ان افسانوں نے ماحول سنجیدہ بنا دیا، جسے امتیاز الدین نے اپنے لطیف مزاح کے افسانے شادیوں کا موسم سے توڑا۔ شادیوں کا موسم میں امتیاز الدین نے حیدرآباد میں شادی کا خاکہ کھینچا ہے۔ شادی خانوں میں جہاں تقریباً 2 مہینوں سے ہو کا عالم تھا، پھر سے رونق آ جاتی ہے۔ اس مہینے میں مناسب شادی خانے کی تلاش مناسب رشتے کی تلاش سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر عباس متقی کا افسانہ پروگرام میں نقطۂ عروج تھا۔ ان کے افسانے میں مکر و فریب کی دنیا سے سامعین کو روبرو کرایا گیا۔ تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ سماج کی توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی ہنسی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ افسانہ نگاروں کی ذہنی کاوشوں پر بیگ احساس نے اپنے خیالات کا کچھ اس انداز میں اظہار کیا۔ تمام فنکاروں کے بارے میں جو انہوں نے آج اس محفل میں حصہ لیا، میری دعا ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ اور ادب کی جو مایوس فضا ہمارے پاس ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب نئے لکھنے والے پیدا نہیں ہو رہے ہیں اور ایک خلا سا بن گیا ہے، آپ لوگوں کو دیکھ کے ایک ہمت ہوتی ہے کہ یقیناً اسی سرزمین سے یہاں بیٹھنے والوں میں سے کوئی نہ کوئی فنکار ضرور پیدا ہوگا اور اردو کا یہ چراغ جلتا رہے گا۔ اس طرح افسانہ نگاری کے پروگرام میں افسانہ نگاروں نے بھاگتی دوڑتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے اپنے انداز میں پیش کیا اور سماج کے ان تضادات کو اجاگر کرنے کی بھی کوشش کی جو انسان کے 2 چہروں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ بچوں کو کتابوں کی دنیا کی جانب راغب کرنے اور ان میں اشتیاق پیدا کرنے کی غرض سے حیدرآباد کتاب میلے میں کوئز مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کے لیے ایک سوال ہے، اے پی جے عبد الکلام کا پورا نام کیا ہے؟ ابوالفاخر زین العابدین۔ رائٹ، ویری گڈ۔ آپ کے لیے سوال ہے، بڑی خوبصورت ہے عمارت ہندوستان میں، تاج محل کو کس نے بنوایا؟ رائٹ۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی کتاب میلے میں ہر عمر کے شائقین کو راغب کرنے اور کھیل ہی کھیل میں انہیں معلومات فراہم کرنے کا پورا انتظام تھا۔ طلبہ کو کتاب میلے تک لانے اور انہیں معلومات کے ساتھ ساتھ تفریح فراہم کرنے کے غرض سے ہی کوئز کا انعقاد کیا گیا۔ اس کمپٹیشن میں شہر بھر کے اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ ہندوستان کے سب سے پہلے اردو ٹیلی ویژن چینل کا نام بتائیے۔ ای ٹی وی اردو۔ ای ٹی وی اردو، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ کوشش ہے کہ بھئی کتاب میلے میں اس طرح کی مقابلہ رکھنے کا مقصد کہ بچے آئیں، اس بہانے کم از کم مقابلوں میں شریک ہونے کے بہانے کتاب میلے کو بھی دیکھیں اور اردو کے حوالے سے، اردو زبان و ادب کے حوالے سے بھی وہ اپنے آپ کو جوڑیں۔ تو بحیثیت مجموعی یہ کوشش ہے این سی پی ایل کی، اور اگر یہ ہر سال ہوتی رہے تو میرے حساب سے اردو شہر میں اردو کے ماحول کو اور ترقی مل سکتی ہے اور جو طلباء ہیں ان کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع مل سکتا ہے۔
अदबी क्विज में स्कूल की सतह पर सफदरिया गर्ल्स स्कूल, कॉलेज सतह पर हुसैन आलम कॉलेज और यूनिवर्सिटी सतह पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तलबा ने बाजी मारी। हम लोग ये उर्दू मेले में आए थे। हम लोग ये क्विज कंपटीशन में सात राउंड्स थे, तो 7 राउंड्स में सफदरिया स्कूल फर्स्ट आया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम लोग का स्कूल बहुत फर्स्ट आया, और हम लोग बैतबाजी में भी है। इंशाल्लाह हम लोग बैतबाजी में भी फर्स्ट आएंगे इंशाल्लाह। तलबा कौम व मिल्लत का मुस्तकबिल होते हैं। निसाबी तालीम के साथ साथ उनकी दिलचस्पी को मलहूज रखते हुए उन्हें प्लेटफॉर्म देना तामीरी और मुस्बत कोशिश है। इस कंपटीशन से बच्चों में मुसाबकत के जज्बे को जहां महमीज देने में मदद मिलेगी, वहीं इनमें तालीमी मैदान में खूब से खूबतर करने के जज्बे में शिद्दत पैदा होगी। उर्दू किताब मेले में बैतबाजी मुकाबलों का भी इनेकाद अमल में आया। हर नाम से अजीज मोहम्मद का नाम है, इश्क़े नबी नहीं तो जीना हराम है। ये फल फूल पौधे इनायत तेरी है, खुदाया तेरी तो ये अजमत बड़ी है। इन मुकाबलों में स्कूल की सतह की बैतबाजी में जमियतुल बनात स्कूल के तालिबात और कॉलेज सतह की बैतबाजी मुकाबले में आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने कामयाबी हासिल की। ये बुताने असर हाजिर के बने हैं मदरसे में, न अदाए काफिराना न तराशे आजिराना। हजार जिद्दत तराजियों के लिबास बदला करे जमाना, हजार जिद्दत तराजियों के लिबास बदला करे जमाना, मगर यकीनन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। सहाफी मीम काफ सलीम ने बैतबाजी में जीतने वाले उम्मीदवारों को अपनी जानिब से 500 रुपए का इनाम दिया। और नाज़रीन, उर्दू दुनिया में वक्त है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का। हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू काउंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान। हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के, अपने कंप्यूटर पर। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से काउंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urdukouncil.nic.in। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम उर्दू दुनिया में एक बार फिर खैर मक़दम है। नाज़रीन, बात उर्दू की हो और गज़ल का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है। हैदराबाद उर्दू किताब मेले में गज़ल की महफिल सजी। फिर छिड़ी रात, बात फूलों की। कुली कुतुब शाह, मखदूम और शास की सरजमीन पर गज़लें मकबूल है। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को खिराजी अकीदत पेश करते हुए उन्हीं के कलाम से शाम गज़ल का आगाज हुआ। मुनाजात मेरा तो सुन यासमी, मुझे खुश तो रख रात दिन यासमी। खा अथर ने समा बांधा, फिर जैसे जैसे शाम जवान होती गई, महफिल पर निखार आता गया।
غزل گلوکاروں نے ابتدائی دور کے قادر الکلام شعرا سے لے کر بشیر بدر اور قیس الجعفری کی غزلیں اپنے منفرد انداز میں پیش کی، جس پر سامعین جھوم اٹھے۔ شام غزل میں یوں تو سروں کی قوس و قزح بکھری تھی، استاد شعرا کے کلام پر واہ اور آہ آہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ فنکاروں کو سامعین بڑھ چڑھ کر داد دے رہے تھے، لیکن پنڈت رتن لال جی کی کمسن پوتی جیوتی شرما نے ایسی تان چھیڑی کہ پوچھئے مت۔ شام غزل میں سامعین کی شرکت اردو غزل کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ اردو کی ترویج و اشاعت اور اس کے فروغ کے لیے کی جا رہی NCPUL کی کوششوں کی لوگوں نے ستائش کی۔ سب سے پہلے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور تلنگانہ ہماری جو اکیڈمی اردو اکیڈمی ہے، ان دونوں کو اس قابل ستائش قدم کے لیے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے شہر حیدرآباد میں 19واں قومی اردو کتاب میلہ منعقد کیا۔ یقیناً یہ کتاب میلہ آئندہ بھی اسی طرح اردو کی بیش بہا خدمت انجام دیتا رہے گا۔ NCPL کے سارے کاریہ کرتاؤں کو، اس کے آرگنائزرز کو، ان کے پریزیڈنٹ کو، صدر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ حیدرآباد کے تمام فنکاروں کی جانب سے، آڈینس کی جانب سے، کیونکہ اردو جو نا ختم ہونے والی زبان ہے اس کو فروغ ہونا چاہیے، اور یہ NCPL جو کر رہا ہے یہ کام، ان کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ خاص طور سے اردو اکیڈمی اور NCPL جو بنگلور کے، دلی کے لوگ ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھی کوششیں ہیں آپ لوگوں کی، جو اردو کو زندہ رکھنے کے، اپنی زبان اور تہذیب کی بقا کے لیے زیادہ سے زیادہ جو کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ قومی اردو کتاب میلے اور اس کے تحت منعقد کیے گئے دیگر پروگراموں کو اردو طبقے کی پذیرائی حاصل ہوئی، جس سے NCPUL اور تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ قومی اردو کتاب میلے میں ادبی و مزاحیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ شعراء کے کلام سے سامعین محظوظ ہوئے اور انہیں بڑھ چڑھ کر داد دی۔ ہر وقت ان کی میں سننا کہتے، ان کی اماں سے بھی میں ڈرنا کہتے، اپنی تنخواہ ان کو پوری دے کو بھی، اپنی تنخواہ ان کو پوری دے کو بھی، ان کے پیچھے پیچھے میں پھرنا کہتے، ان کے پیچھے پیچھے میں پھرنا کہتے۔ اور خطا دیکھیے کہ پٹے یمے پڑھ کو بھی بیکار ہیں، پٹے یمے پڑھ کو بھی بیکار ہیں، یہ چیڈا سے میں نہیں پڑھانا سوچ رہا ہوں، پٹے یمے پڑھ کو بھی بیکار ہیں، یہ چیڈا سے نہیں پڑھانا سوچ رہا ہوں، کر کو کھپلے کیسا بھی جی لیں گے وہ، کر کو کھپلے کیسا بھی جی لیں گے وہ، ان کو میں لیڈر بنانا سوچ رہا ہوں۔ ایفل ٹاور پہ چڑھ جاتا ہوں، گرے تو بولو ویسے پھر کو واپس آتا ہوں، گرے تو بولو، اتنا پیتا ہوں، پیتے جاتا ہوں، چڑھتی چ نہیں، 2 پہیوں کی گاڑی چلاتا ہوں، گرے تو بولو، بڈھا تھڈا مرتنگا ہے سمجھو نکو، غم کے بھاری تھیلے اٹھاتا ہوں، گریت بولو، غم کے بھاری تھیلے اٹھاتا ہوں، گریت بولو، پلکوں پو ایک، آنکھوں میں ایک، دل میں ایک، پلکوں پو ایک، آنکھوں میں ایک، دل میں ایک، چوتھی کو میں سر پہ بٹھاتا ہوں، گریت بولو۔ جمعہ تھا اس لیے وہ نہا کر چلا گیا،
और सीधे नमाज पढ़ते ही फिर घर को आ गया और दाखिल हुआ वो जैसे ही घर में खुशी खुशी बीवी थी उसके सामने उसकी खड़ी हुई और बीवी को देखते ही गले से लगा लिया और मारे खुशी के गोद में उसको उठा लिया और फरते खुशी से बीवी का चेहरा था लाल लाल। फौरन ही उसने कर दिया शौहर से ये सवाल, मुद्दत के बाद आज कहो क्या हुआ तुम्हें, और महसूस कर रही हूँ मैं बदला हुआ तुम्हें। बीवी के इस सवाल पे एक लख्त बोल उठा, खुतबा जो आज का था वो बेगम सुनो ज़रा। मस्जिद के पेश इमाम ने खुतबे में ये कहा, वो शख्स बाद मरने के जन्नत में जाएगा और तकलीफ को जो अपनी खुशी से उठाएगा। नाज नखरे क्यों उठाया, ये गुस्सेली गजल। नाज नखरे क्यों उठाया, इडियट। जो कमाया था गंवाया, जो कमाया था गंवाया, इडियट। अरे बाल तो जड़ते ही जाएंगे तेरे, बाल तो जड़ते ही जाएंगे तेरे। वाइफ को सर पे बिठाया, इडियट। वाइफ को सर पे बिठाया, इडियट। अरे मैं जरा तिरछा दिखता हूँ, वो तो तिरछे हैं तुझे मालूम था, वो तो तिरछे हैं तुझे मालूम था, उनसे नजरें क्यों मिलाया, इडियट। उनसे नजर। और गालियां तू सुन रहा है फोन पर, गालियां तू सुन रहा है फोन पर, रंग नंबर क्यों मिलाया। चमचों को भी चमचों से लड़ा सकते हैं चमचे। मैं ये नज़्म जितने लोग इस हाल में हैं इनकी नज़र नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी नज़र है आप हजरात अच्छी तरह तस्वुर कर सकते हैं कि मतलब सुनिए कि चपरासी को कुर्सी पे बिठा सकते हैं चमचे, चपरासी को कुर्सी पे बिठा सकते हैं चमचे, साहब को भी कुर्सी से हटा सकते हैं चमचे, साहब को भी कुर्सी से हटा सकते हैं चमचे। यहाँ से शेर देखिए कि सुनते हैं वफादार बहुत होते हैं कुत्ते, सुनते हैं वफादार बहुत होते हैं कुत्ते, दुम इनसे कहीं ज्यादा हिला सकते हैं चमचे। 20 दिसंबर को 19वां कौमी उर्दू किताब मेला अख्तिताम को पहुंचा। मेले के आखिरी दिन शायकीन की भारी तादाद मेले में उमड़ी। 9 रोज़ा किताब मेले में मुनक्कदा मुख्तलिफ मसाबकती प्रोग्राम में सुरखरू होने वाले तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। हैदराबाद के कुली कुतुब शाह स्टेडियम में 19वें कुल हिंद उर्दू किताब मेले का इख्तिताम अमल में आया। 9 रोज़ा किताब मेले में 126 पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल लगाए थे। इस किताब मेले में तकरीबन 40 लाख रुपए के कारोबार का अंदाजा लगाया जा रहा है। आखिरी दिन किताब मेले में उर्दू क़ारीन की कसीर तादाद देखी गई। मैं महाराष्ट्र से हूँ, जहाँ पर कौमी कौंसिल ने औरंगाबाद और मालेगांव में बहुत अच्छे उर्दू किताब मेले लिए हैं, और मैं 15 दिन पहले जो दिल्ली में इनका कुतुब मेला हुआ था उसमें भी शरीक रहा। लेकिन यहाँ जो किताबें मैंने देखी हैं वो बहुत अच्छी अदब की किताबें हैं, तालीम से मुतालिक हैं, मजहबी मालूमात की किताबें हैं, जनरल नॉलेज की किताबें हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पूरे 8 दिनों में हमने देखा कि हर खत्ते के लोग, न सिर्फ तेलंगाना ये हैदराबाद के बल्कि इस खत्ते से आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के भी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। स्कूल, कॉलेज, मदारिस और तमाम इदारे जो उर्दू के थे, ख़ासतौर पर उर्दू एकेडमी तेलंगाना ने हमारा हर कदम पर साथ दिया। किताब मेले की इख्तितामी तकरीब में प्रोफेसर बेग एहसास, NCPUL के असिस्टेंट डायरेक्टर कमल सिंह, रिसर्च ऑफिसर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान शाहनवाज मोहम्मद खुर्रम और तेलंगाना उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर SA शकूर ने शिरकत की। सक़ाफ़ती प्रोग्राम तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी ने मुनक़िद किए थे। वो सारे प्रोग्राम यहाँ पर कामयाबी से मुनक़िद हुए, लोगों की अच्छी खासी तादाद इसमें नज़र आई। मेन मकसद जो है, जो हमारी जो हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज जो कैलीग्राफी की है, उसको प्रेजर्व करना। इस प्रेजर्व करने के हिसाब से हम 2 ईयर डिप्लोमा या डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं, जिसमें प्रेजेंटली जो है 53 ट्रेनिंग सेंटर हमारे ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, जिसमें से इदारे अदलियात जो उर्दू है यहाँ पे जो हैदराबाद चल रहा है, ये भी उनमें से शामिल है। उनमें से सबसे पुराना सेंटर जो है हमारे कैलीग्राफी ग्राफिक डिज़ाइन का यही है। मेले का मतलब ये होता है कि जहाँ एक स्टेज पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको अगर मैं समझता हूँ किसी शहर में भी तलाश करने जाएँ इतनी किताबें तो नहीं मिलती, आप अपनी पसंद की किताबें ख़रीद सकते हैं। मैंने साहित्य अकेडमी का स्टॉल देखा जहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे उर्दू के जो लोग हैं
ان کے لیے مولانا آزاد کی 3-4 ایسی کتابیں ہیں جن کو وہ اپنے ذخیرے میں رکھنا چاہیے کتابوں کے. ہر گھر میں سمجھتا ہوں اردو کا جو گھر ہے اس میں مولانا آزاد کی کم سے کم غبار خاطر ہونی چاہیے تاکہ وہ ملک کو سمجھ سکیں. کتاب میلے کی اختتامی تقریب میں کتاب میلے کے دوران منعقد مختلف مقابلوں کے انعامات طلباء و طالبات میں تقسیم کیے گئے. واضح ہے کہ حیدرآباد شہر میں 5 سال کے طویل وقفے کے بعد اس قومی کتاب میلے کا انعقاد عمل میں آیا تھا. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر پروفیسر ارتضیٰ کریم کا کہنا ہے کہ اردو کی شیرینی کے گربدہ لوگوں کی کمی نہیں. اردو پر فریفتہ غیر اردو داں طبقے تک اردو کو پہنچانے کی ذمہ داری اگر اردو جاننے والے لے لیں تو اس کا حلقہ مزید وسیع ہو جائے گا. میں اردو والوں سے بس ایک ہی دستبستہ گزارش کروں گا کہ جو اردو والا جہاں ہے وہ ایک غیر اردو والوں کو اردو پڑھا دے. یہ اگر وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لے کہ ہم اردو جانتے ہیں، ہم ایک ایسے آدمی کو اردو سکھائیں گے کل سے یا آج سے جس کی زبان اردو نہیں ہے. اگر ہم اس عہد کے ساتھ آگے بڑھ جائیں تو 1 2 سال 4 سال میں منظرنامہ بدل جائے گا. چونکہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ غیر اردو داں حضرات اردو پڑھنا چاہتے ہیں، اردو سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے یہ کمی ہے کہ ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. اگر ہم ان تک پہنچیں گے تو اس زبان میں اتنی طاقت ہے، اس زبان میں اتنی شیرینی ہے کہ وہ دشمن کو بھی دوست بنانے کا فن رکھتی ہے اور ہنر رکھتی ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. جاتے جاتے آپ کو بتا دیں کہ ہر سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے اردو دنیا کا یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. آداب. ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو، ہنسی دلکش جوان اردو، ہماری پیاری زبان